ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے موضوع پر خاص طور پر رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے خاص مولانا عبداللہ طارق صاحب اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح تشریف فرما ہیں۔ معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم آج بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا آغاز کرتے ہیں راہ نجات کے خاص تربیتی سلسلے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نماز کے تعلق سے، اور آج کل تو بالخصوص نفل نمازوں کے، اہم نفل نمازوں کے تعلق سے مولانا صاحب کی بہت مفید رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، ان سے معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم نماز شکر پر بات کریں گے، یہاں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے، اور پہلا سوال مولانا صاحب سے یہی ہوگا کہ اس نماز کی اہمیت و افادیت کیا ہے مولانا صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک بات تو میں اپنے ناظرین سے یہ واضح کر دوں کہ آپ یہ نہ سوچئے گا کہ ہم نماز کے موضوع کو ہی اتنا لمبا کیوں لے کے چل رہے ہیں۔ جی، اس لیے کہ ہر بات نئی ہے پہلے کے مقابلے میں۔ جو بات پہلے ہو چکی ہے وہ دوسرے دن اس سے اگلی بات اور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نفل نمازیں الگ الگ قسم کی ہیں۔ آج جو ہم جس نفل نماز پر بات کریں گے، اب سے پہلے اس پر نہیں ہوئی تھی، تو یہ موضوع جو ہے غیر ضروری طور پر نہیں کھینچ رہے ہیں ہم، بلکہ ضروری حصے ہیں۔ اس میں سے آج جس نماز پر ہمیں گفتگو کرنی ہے یہ نماز شکر ہے۔ نماز شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمیں ہر آن حاصل ہیں۔ ایک ایک سانس کا آنا اور جانا ایک نعمت ہے۔ یہ سانس جو آ رہا ہے ابھی بند ہو جائے تو زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن جو ہم نعمتوں کی فہرست بنائیں گے تو شاید سانس کا ذکر نہ کریں اس میں۔ بے شک، جب ہم نعمتوں کی فہرست بنائیں گے تو موسم کے حملوں کو جسم ہمارا ہے نیچے جا رہی ہے، اس کی وجہ سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، ہم جب نعمتوں کی لسٹ بنائیں گے تو شاید اس کو نہ ذکر کریں۔ لیکن یہ تمام نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس لیے نعمتیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہر آن دیتا رہتا ہے اور اس کا شکر ہر حال میں ضروری ہے۔ لیکن خاص طور پر ہمیں کوئی بڑا کام حاصل ہو، بڑی کامیابی ملے، کوئی مقدمہ چل رہا تھا برس ہا برس سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے۔ کسی کاروبار کے لیے ہم بہت کوششوں میں لگے ہوئے تھے اور طرح طرح سے رکاوٹیں آ رہی تھیں اور اس میں کامیابی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فلاح بہبود عطا فرمائی۔ ایسا کوئی کام ہوا، اپنی یا بچوں کی شادی کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے تھے اور طرح طرح سے رکاوٹیں آتی تھیں، اور آج وہ اللہ تعالیٰ نے بہت حسن و خوبی کے ساتھ وہ کام کر دیا۔ ایسا کوئی اہم کام جب ہو تو خاص طور پر ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر ایک تو یہ بھی ہے الحمدللہ، یہ بھی شکر ہے۔ کھانا کھا کے ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ہمیں جب چھینک آتی ہے اس وقت ہم الحمدللہ کہتے ہیں، وہ بھی شکر ہے کہ دماغ میں اور ناک میں اور مسامات میں جو الجھن تھی وہ دور ہوئی اور ذہن صاف ہو گیا، اس پر شکر ہوتا ہے۔ ہم لیٹرین سے پیشاب سے فارغ ہوتے ہیں، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یہ بھی شکر ہے۔ لیکن شکر کی اعلیٰ شکل اور مکمل شکل یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں شکرانے کی نیت سے، اور اس میں نیت کچھ اور نہیں ہوتی۔ نیت کرتا ہوں میں نفل 2 نماز شکر، اللہ اکبر، یہ کہہ کے نیت باندھ لیجئے۔ اور صورتیں بھی اس میں کوئی مقرر نہیں ہیں، وہ آیتیں کوئی عالم ہے یا حافظ قرآن ہے تو ان آیتوں کا انتخاب کر لے جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر الحمدللہ جس میں آ رہا ہے، سورہ کہف کا شروع ہے، وہ اس میں اللہ کے شکر ادا کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حشر کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے مختلف نام آئے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا عظمت و کبریائی کا بیان کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی ہے۔ یہ آیتیں پڑھ لی جائیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ جو آیت صورت یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ یہ کام بہت دن سے الجھا ہوا تھا، تو نے اپنے کرم سے پورا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ اور لَأَزِيدُكُمْ نہیں کہا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں لازماً مزید اور بھی دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس لیے نماز شکر بھی
کسی خاص نعمت پر تو کرنی ہی چاہیے، اس کے علاوہ کبھی کبھی پڑھتے رہیے، اس لیے کہ ہر آن اللہ کی نعمتیں حاصل ہوتی رہتی ہیں، ان کا شکر ادا ہوتا رہے گا۔ نماز حاجت ہم ادا کرتے ہیں، اللہ سے خاص اپنی جو تمنا ہوتی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے لحاظ سے ہم نیت کرتے ہیں، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری وہ مراد مکمل کر دیتے ہیں، تو اور بھی یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم شکر کی نماز بھی ادا کریں۔ ہمارے بہت سارے ناظرین اپنے سوالات یہاں بھیجتے ہیں، آپ کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، آپ کا مشورہ حاصل کرتے ہیں، اور جو آپ دعاؤں کا اہتمام بتاتے ہیں، اور ان دعاؤں کا اہتمام کرنے سے، نمازوں کی پابندی کرنے سے اللہ ان کی مراد پوری کرتا ہے، جیسا کہ ہمیں کالرز سے پتہ لگتا ہے۔ اس کے بعد بھی مولانا صاحب ایک یہ نماز بھی شامل کر لیں تو اور اچھا ہو جائے گا، نماز شکر بھی ادا کیا کریں، جب کام مکمل ہو جائے تو نماز شکر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں کہ ایک اور نماز ہے مولانا صاحب، نماز استسقاء ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، استسقاء کا مطلب ہوتا ہے پانی کی طلب۔ جب کبھی موسم خشک ہو، بارشیں نہ ہو رہی ہوں اور کسان لوگ پریشان ہوں موسم کے لحاظ سے، بڑے شہروں کے لوگوں کو اس بات سے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا اس کا تو کہ اس وقت بارش ہونا کیسا ہے، لیکن کسانوں کو پتہ ہوتا ہے اس وقت بارش جو ہے بہت ضروری ہے۔ بعض کسان لوگ جو خاص مناسب وقت پر بارش ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں خالی سونا برس رہا ہے، بے شک خوش ہو کر کے کہتے ہیں، اس لیے کہ سونا برسنے کا مطلب ہے کہ اس وقت میں جو بارش ہو رہی ہے بہترین موقع پر ہو رہی ہے، اور اس وقت اس کی وجہ سے اچھی پیداوار ہوگی۔ لیکن شہر کے لوگ، بڑے شہروں کے لوگ، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت سیزن، کون سے سیزن میں بارش کس وقت مفید ہے، لیکن وہ بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ گھٹن بہت ہے، گرمی بہت ہے، بارش ہو جائے۔ جی، لیکن شہر والے بھی جیسے آج کل آلودگی کا دور ہے تو شہر والے بھی دعا کرتے ہیں کہ جی بارش ہو جائے، آلودگی میں کمی آ جاتی ہے اس کی وجہ سے، یا ٹھنڈ زیادہ ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں سوکھی سن پڑ رہی ہے، بارش ہو جاتی ہے تو وہ بے ضرر ہو جاتی ہے ٹھنڈک۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے نماز استسقاء ہے۔ مجھے تعجب سے اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے، ہمارے ہندو بھائی بھی، ان کی خواتین بھی اپنے طریقے پر کچھ گانے وانے گاتی ہوئی جنگل کی طرف جایا کرتی تھیں، خالی برتن سر پہ رکھ کر جنگل کی طرف جاتی تھی۔ وہ ایک طرح سے استسقاء کا طریقہ تھا، یعنی بارش طلب کرنے کی ایک درخواست تھی اللہ رب العالمین سے، اور اہل اسلام کا جو باقاعدگی ہے اس کے اندر نماز استسقاء ہے۔ اس میں حکم ہے کہ بچے، بوڑھے، جانوروں کو بھی لے کر جنگل کی طرف جایا جائے اور وہاں جا کے نماز پڑھی جائے، دعا کی جائے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش کی تنگی ہوئی تو وہ جنگل کی طرف چلے اپنے ساتھ کے بہت سارے لوگوں کو لے کر، وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی یوں اوپر ہاتھ کیے ہوئے اور کھڑی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کام ہو گیا، چیونٹی کی دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانور بھی پریشان ہوتے ہیں جب بارشیں نہیں ہوتی ہیں، خشک سالی ہوتی ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو جیسے ہم پریشان ہوتے ہیں، اور وہ بھی درخواست کرتے ہیں، ہم اپنی پریشانی کا اظہار کر لیتے ہیں۔ وہ بے زبان جانور ہیں، اظہار نہیں کر پاتے، لیکن سمجھنے والے جو درد کو جانتا ہے، دل کی بات سنے دل والا، جو آپ نے سنا ہوگا کبھی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ چیونٹی بارش کے لیے دعا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی دعا سن لی ہے، اب ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا کام بھی ہو گیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی صحابہ کے دور میں بارشیں طلب کرنے کے لیے یہ کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور گاؤں دیہات کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، ہم بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، ہمارے جانور پریشان ہیں، جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہے، ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اور ابھی چہرے پر واپس ہاتھ نہیں پھیرے تھے دعا کے بعد کہ پہاڑوں جیسے بادل چاروں طرف سے اٹھنا شروع ہوئے اور بارشیں شروع ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکر میں آپ دیدہ ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو ہمارے چچا کے اشعار پڑھے؟ تو جناب ابو طالب کے کچھ اشعار ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس وقت موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ کی مراد شاید ان اشعار سے ہے جو ابا جان نے کہے تھے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ، جو کہا انہیں اشعار کو کہہ رہا ہوں پڑھو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اشعار پڑھے، جس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا بھتیجا ایسی شخصیت ہے کہ اس کے چہرے کا واسطہ دے کر بارشیں طلب کی جاتی ہیں، ایسے مبارک چہرے والا بچہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابھی میں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے بارش شروع کر دی،
تو وہ اشعار یاد آ گئے. تو یہ بغیر نماز کے بھی ہوتی ہے استسقاء, جیسے اس وقت ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, دعا کی اور بارشیں شروع ہو گئیں. سبحان اللہ. اور کبھی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے, اس میں بچوں کو بھی لیا جائے. اللہ کی رحمت طلب کرنی ہے تو بچہ جو ہے قابل رحم وجود ہوتا ہے. بوڑھوں کو بھی لیا جائے اور جانوروں کو بھی ساتھ لیا جائے, اس لیے کہ جانوروں کی وجہ سے بھی بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بے زبان جانور نہ ہوں, دودھ پیتے بچے نہ ہوں, اور اللہ سے ڈرنے والے نوجوان نہ ہوں, تو تمہیں عذاب آ کے تہس نہس کر دے. تو اس لیے ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر جنگل میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہاں جا کر نماز پڑھی جاتی ہے, استغفار کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بارشیں نہیں ہو رہی تھیں, سب لوگوں کو لے کے جنگل کی طرف نکلے اور وہاں جا کے انہوں نے استغفار کیا. بس روایتوں کے الفاظ ہیں ما زیادہ علی استغفار, استغفار سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ گھٹنے موڑ کر, گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی اور استغفار کیا, اور اس کے بعد واپس آنے لگے. لوگوں نے کہا کہ آپ نے نماز تو پڑھی نہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ دعا کی ہے اور آسمان کے وہ دروازے کھٹکھٹائے ہیں جن سے بارشیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی استغفار کیا ہے. قرآن مجید میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. وہاں صرف استغفار پر ہی یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں. اس میں سے بڑا کام یہ بھی ہے کہ تم اللہ سے استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بارشیں دے گا. تو استغفار کیا اور اسی سے بارشیں ہو گئیں. تو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. اور جنگل میں جا کر آپ نے جنگل کا ذکر کیا. جنگل یا کھلا علاقہ ہو یا مثلا عیدگاہ ہے, آبادی سے ذرا باہر نکلنا مقصود ہوتا ہے, اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہوتا ہے, بارشوں کی دعا کرنی ہوتی ہے. یہ نماز استسقاء کہلاتی ہے. اس کی ایک دعا بھی حدیث شریف کے اندر نقل کی گئی ہے. وہ کرنا جو ہے اللہ کی, اصل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. بے شک. بدایہ و نہایہ میں بعض واقعات 7ویں 8ویں صدی کے اور اس سے پہلے کے نقل کیے گئے ہیں کہ لوگوں نے, اس وقت کے علماء نے یہ بتایا کہ لوگ روزے رکھیں. 3 دن کے روزے رکھے گئے اور اس کے بعد نماز استسقاء پڑھی گئی. کچھ پریشانیاں تھیں, ان کو دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجتماعی دعا کی گئی. یہ نماز یعنی اجتماعی طور پر ادا کرنی ہے امام کی شکل میں. صاحب یہ تو ہوئی بارشوں کے لیے. کچھ خاص نفل نماز جن کا اہتمام قدرتی آفات کے لیے کیا جاتا ہے, ان کے تحفظ کے لیے کیا جاتا ہے. اس میں ایک نماز کسوف ہے اور ایک نماز خسوف ہے. ان کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. ہاں, نماز کسوف جو ہے جب سورج گرہن ہوتا ہے اس وقت ایک نماز بتائی گئی ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. اور بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہوا اور اسی دن اتفاق سے سورج گرہن ہوا. تو لوگوں نے یہ کہا, اور عربوں کا پرانا ذہن یہ تھا کہ کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے اس وقت سورج گرہن ہوتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته ولکنہما آیتان من آیات اللہ. سورج یا چاند جو گرہن ہوتے ہیں کسی کے موت اور زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, بلکہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. وہ یہ دکھاتا ہے کہ ہر ایک نور اس کا ذاتی نہیں ہے. جب تک ہم چاہتے ہیں وہ روشنی باقی رہتی ہے, جب ہم چاہتے ہیں ہم چھین لیتے ہیں. ابھی سن 94-95 میں ایک سورج گرہن ہوا تھا ہمارے ہندوستان میں, پورا سورج گرہن ہوا تھا. اس وقت میں ہم نے ایک چھوٹا سا کتابچہ شائع کیا تھا نماز کسوف کے نام سے, اور وہ بہت بڑی تعداد میں 10-12 ہزار کی تعداد میں پورے ملک میں ہم نے ڈاک سے اور دستی طور پر بھیجا تھا. اس میں ہم نے اس نماز کی اہمیت کو بیان کیا تھا. اس میں مسند احمد, صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم کی ایک روایت بھی نقل کی تھی, جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے اور ملت اسلامیہ کے اور عام انسانوں کی غفلت کا حال بیان کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَنْتَقِضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّ مَنْ تَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا. اخیر زمانے میں اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی. پورے اسلام کی طرف سے یک بار یہ لوگ غافل نہیں ہو جائیں گے, بلکہ اسلام کی کڑی زنجیر جو ہے اس کی ایک ایک کڑی ٹوٹے گی, اور جب بھی کوئی کڑی ٹوٹتی جائے گی اس کے بعد والی کڑی سے لوگ چمٹتے رہیں گے اور اسی کو کافی سمجھتے رہیں گے. اس میں ہمیں یہ دکھانے کا مقصد تھا
کہ ایک ایک چیز کر کے مٹ رہی ہے. جی آج جو اچھے خاصے نمازی لوگ ہیں مسجد میں آپ جائیے اور جس کو آپ پوچھیں گے یہ کب سے نماز پڑھ رہا ہے، معلوم ہوا 50 برس سے نماز پڑھ رہا ہے. جی جی اس سے پوچھیں گے نماز کسوف سنا آپ نے کبھی؟ وہ کہے گا میں نے کبھی نہیں سنا. نماز خسوف سنی کبھی؟ نہیں کبھی نہیں سنی. نماز استسقاء جانتے ہیں آپ؟ نہیں ہم نے کبھی نہیں سنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں زندہ تھی اور اس کے بعد بھی خلفاء کے دور میں بھی وہ زندہ تھی اور بعد میں بھی وہ چلتا رہا، اب لوگ اس کے نام تک کو بھول چکے ہیں. اور صاحب یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم بیداری پھیلا سکیں، ان خاص نمازوں کے بارے میں ہم جان سکیں، ان کا طریقہ جان سکیں اور کن مواقعوں پر کن نمازوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور کس انداز میں کرنا چاہیے. مقصد صرف یہی ہے اس تربیتی سلسلے کا. جی تو یہ نماز کسوف جو ہے جب سورج گرہن ہوتا ہے اس وقت میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے. 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور باجماعت ہوتی ہے. باجماعت ہوتی ہے. اور جتنا وقفہ بھی اس میں گزرے گا سورج گرہن میں جی جی وہ پورا ٹائم جو ہے نماز میں یا نماز کے بعد دعا میں گزرنا چاہیے. یہ نماز جہری نہیں ہوتی، باجماعت ہوتی ہے. باجماعت ہوتی ہے. ہاں اور لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں. اگر ممکن ہو تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران یہ صورتیں پڑھی جائیں. مثال کے طور پر وہ آدھے گھنٹے رہنا ہے جی تو تقریباً 20 منٹ ہمارا اس میں گزرے، 10 منٹ بعد میں دعا میں گزرے. یہ پورا وقت جو ہے نماز میں اور دعا میں گزرنا چاہیے، عبادات میں گزرنا چاہیے. نماز خسوف کے بارے میں بھی بڑا سا رہنمائی. نماز خسوف جو ہے وہ چاند گرہن کی نماز کو خسوف کہتے ہیں. خسوف جی خے سین واو فا. جی نماز خسوف جو ہے وہ جب چاند گرہن ہوتا ہے اس وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے اور وہ جماعت با جماعت نہیں ہوتی، وہ فردن پڑھی جاتی ہے. اور یہ دونوں نمازیں اب خواتین بھی پڑھیں اپنے گھروں میں اور وہ اللہ تعالی سے دعا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 2 نشانیاں ہیں قدرت کی. اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے لو لگائی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور عالم کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں مختلف قسم کے، یا مثال کے طور پر آفتیں اور ہیں دوسری. میں انہی کا ذکر کر رہا تھا جیسے سیلاب ہے، زلزلہ ہے، طوفان ہے، اس طرح کی قدرتی آفات کے لیے کچھ خاص اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا. حدیث کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا حزبہ امر صلی. جب بھی کسی معاملے میں آپ کو پریشانی ہوتی تھی، ذرا تیز ہوا چلی ہے فوراً آپ مسجد کی طرف دوڑ رہے ہیں. کوئی بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، چمک و گرج زیادہ ہو رہی ہے، بادل بہت زیادہ کڑک رہے ہیں، بجلی زیادہ چمک رہی ہے، ایسے تمام حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز کی طرف متوجہ ہونے کا تھا. یہی طریقہ ہونا چاہیے جب بھی کوئی ایسی چیز ہو. اب زلزلہ آیا، لوگ جو ہیں اس کی فوراً خبریں سننے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. صحیح فرمایا. کہاں اس کا مرکز کہاں تھا اور کتنی طاقت کا آیا ہے اور 7 کا آیا ہے 6 کا آیا. یہ سب غیر ضروری چیزیں ہیں جن کی جو ڈیوٹی ہے وہ کرتے رہیں. مولانا صاحب جیسے ہی زلزلہ آیا تو ہمارا پہلا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے پہلا رد عمل تو ایک تو گھبرائے نہیں. گھبرا کے جو دوڑ بھاگ ہوتی ہے نا اس سے کوئی فائدہ کچھ نہیں. زمین کے ہلنے جلنے کو، اس کے لرزے کو آپ کا دوڑنا بھاگنا روک تو سکتا نہیں سکتا. وہ کچھ سیکنڈز کا کھیل ہوتا ہے. ہاں جو کچھ بھی ہو سکون سے کیجئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. اسی وقت بیٹھے بیٹھے اللہ سے اس کے غیظ و غضب کی پناہ مانگیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، عافیت مانگیے اور اگر موقع ہے تو فوراً وضو کر کے اور نماز پڑھنے میں لگ جائیے. اور یہ نماز جو ہے کوئی خاص نام نہیں ہے اس کا، نماز حاجت سمجھ لیجئے. نماز حاجت بھی ہو سکتی. وہ حاجت یہ کہ پروردگار ان پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما. اور اگر آپ فوراً جا کے یہ نہیں کر سکتے تو وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ عافیت مانگیے. جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو ہی جائے گا. سجدے میں بھی جا سکتے ہیں. سجدے میں بھی جا سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یغنی حذر عن قدر. آدمی کی احتیاط اسے تقدیر کے فیصلوں سے نہیں بچا سکتی. جو حادثہ ہونا ہے وہ ہوگا. خدا نخواستہ زلزلہ آیا ہے اور دیوار گرنی ہے اور خدا نخواستہ ہمیں اس کے نیچے ختم ہو جانا ہے تو وہ ہوگا. بے شک. بھاگنا دوڑنا بچنے کی کوشش کرنا یہ بے نتیجہ ہوتا ہے. بلا وجہ ڈرنے کی بھی ضرورت ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر بچا جا سکتا ہے، کسی کھلے جگہ میں جایا جا سکتا ہے تو چلے جائیے. لیکن دوڑ بھاگ سے زیادہ اہم کام جو ہے اس وقت میں اللہ سے لو لگانا. اللہ سے لو لگانا اور بچنے کے اقدامات بھی کرنا کہ بھئی کس انداز میں، جیسے کہ آج کل بتایا جاتا ہے سائنٹیفک طریقہ ہے کہ بھئی ٹیبل کے نیچے آ جائیے، کونے کے اوپر کھڑے ہو جائیے، ایسی جگہوں پر کھڑے نہ ہوں جہاں بجلی یا پھر دیوار آپ کے اوپر آنے کا خطرہ ہو. تھوڑی بہت احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اصل توجہ جو ہے اللہ کی طرف لگانی چاہیے. جی مولانا صاحب، لیکن یہ صورتحال سیلاب میں کچھ اور ہوتی ہے، تو سیلاب میں کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ سیلاب کے وقت میں بھی توبہ استغفار کرنی چاہیے. بلائیں آفتیں جو آتی ہیں
قرآن مجید میں بار بار اس بات کو بتایا گیا ہے کہ جو کچھ بھی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پریشانی آتی ہے وہ اپنے تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں۔ اس لیے جب پریشانی آئے تو اپنے گناہوں سے استغفار کیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، اس کا رحم طلب کیا جائے، عافیت کی دعا کی جائے، تو انشاءاللہ تعالی وہ عافیت ٹل جائے گی، اور نہیں بھی ٹلی تو کم از کم ہم اس وقت میں جو کرنے کے پابند ہیں وہ کرنے کا تقاضا پورا ہو جائے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، کالر سے بات کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ 2 کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں، سائرہ صاحبہ ہیں اور اقبال صاحب ہیں۔ پہلے ہم اقبال صاحب سے بات کریں گے، ان کا سوال جانیں گے۔ خیر مقدم آپ کا اقبال صاحب، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں اقبال صاحب کیا سوال ہے؟ مولانا صاحب سے یہ درخواست ہے کہ میں جب جمعہ کی نماز کے لیے 12 بجے مسجد میں چلا جاتا ہوں اور اعتکاف میں بیٹھتا ہوں، تو اس میں تحت المسجد کی 2 رکعت نماز، 2 رکعت شکرانے کی صلاۃ حجت اور صلاۃ توبہ پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے بعد واقع سورہ جمعہ وغیرہ پڑھ کے ایک تسبیح درود شریف وغیرہ کی پڑھ لیتا ہوں۔ یہ ترتیب صحیح ہوگی کہ اس میں کچھ اور اضافہ کرنا چاہیے؟ اس میں کوئی اضافہ کرنا ہے، یہ کافی ہے۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم نے بہت تفصیل سے سن بھی لیا ہے۔ سائرہ صاحبہ کا سوال بھی ہمیں شامل کرنا ہوگا، فرمائیں بہن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں سائرہ صاحبہ، خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں۔ جی ہمارے ابو رات میں بیٹھ کر سوتے ہیں، مطلب لیٹ کر سو نہیں پاتے ہیں، اور جی ہمارے 2 سوال ہیں۔ جی فرمائیں۔ جی ایک پہلا، میرے ابو مطلب لیٹ کر سو ہی نہیں پاتے، جیسے ان کو لیٹا تو ہم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور لیٹ کر سو نہیں پاتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، ہمیں نام کا معنی پوچھنا ہے۔ بتائیں۔ جی ایک قریشہ، قریشہ، ہاں، اور دوسرا ماہرہ۔ قریشہ اور دوسرا نادرہ کی ناظرہ؟ ماہرہ۔ ماہرہ، ٹھیک ہے بہن، آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں۔ زلیخا صاحبہ کا سوال سب سے پہلے سنتے ہیں، کیا جاننا چاہتی ہیں زلیخا صاحبہ؟ خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں۔ زلیخا صاحبہ خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں۔ ایسا ہے کہ یہ حضرت یہ عبدالطارق مولانا کہاں دلی میں رہتے ہیں؟ میں ان کو نزدیک سے دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے بیٹے کو۔ ماشاءاللہ سے یہ محبت و خلوص کی نشانی ہے مولانا صاحب۔ اس کا آپ کے تاثرات اس پر جاننا چاہوں گا، لیکن بہن نازیہ کا سوال میں نوٹ کر لوں، اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ نازیہ صاحبہ سوال پوچھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتائیں مولانا صاحب، اطہر بھائی صاحب، آپ کا پروگرام ہم لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب رحمت عطا کیا اور آگے پروگرام بڑھے۔ آمین بہن، دعا میں یاد رکھیے گا جی ہمیشہ۔ بھائی صاحب، ہمارے 2 سوال ہیں۔ جی پوچھیں۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ نا، جیسے کہ لڑکیاں ناپاکی حالت میں رہتی ہیں تو اردو پڑھ سکتی ہیں؟ ناپاکی کی حالت میں۔ دوسرا سوال بتائیں۔ اور دوسرا سوال یہ، ہم نے آج خواب دیکھا ہے کہ ہمارے بال کھلے ہوئے ہیں اور بال میں سے پانی گر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، اور مولانا صاحب کی اب جو رہنمائی پہنچ رہی ہے اس کو غور سے سنیے۔ جی مولانا صاحب، بالوں کی بات پہلے کر لیتے ہیں۔ بال جو خواب میں دیکھا ہے انہوں نے، بال تو خواب میں جب نظر آتا ہے تو مال ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، اور اس سے جب پانی ٹپک پانی رہا جو ہے، گر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ پاک مال عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ اچھی خبر ہے، اچھی خبر ہے۔ ایک سوال اور لے لیتے ہیں مولانا صاحب، اس کے بعد ہم بہن کے دوسرے سوال کا بھی ہم جواب دیں گے۔ فوزیہ صاحبہ ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں فوزیہ صاحبہ کا اور سوال جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن فوزیہ، سوال بولیے۔ جی مولانا صاحب، وہ ہے شوہر ہے ہماری بیٹی کے، تو ہر وقت ناراضگی رکھتے ہیں، گھر میں اتنا لڑائی جھگڑا رکھتے ہیں۔ اب بھی یہاں پہ گھر پہ چھوڑ کے گئے تو اتنی الٹی سیدھی باتیں سنا کے گئے، جبکہ ہماری بچی کچھ بھی نہیں کرتی، یعنی زندگی میں آمد گئی ہو، وہاں کو یہ ہے وہ ہے، اتنی باتیں سنا کے گئے بہت ہی، اور وہاں پہ گھر پہ بھی اتنا پریشان رکھتے ہیں، کمانے میں تو اپنا پیسے ہیں، کماتے نہیں صحیح کر کے، اور ہماری لڑکی کی غلطی پہ غلطی۔ بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے، لیکن مولانا صاحب بہن کا جو لہجہ ہے اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ شکایتیں ان کے پاس بھی کم نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے دنیاوی طور پر، اور شرعاً کیا رہنمائی ہے بہن تک پہنچنی چاہیے؟ دیکھیے بیٹے، بچے جب شادی ہو کے جاتے ہیں تو جو پیار تم نے ان کو اپنی زندگی میں اپنے گھر پہ دیا ہے وہ پیار کی تو توقع نہ رکھیے کہیں۔ بالکل جی، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے وہ بھی، لیکن وہاں تو اپنے کرتب سے، جی، اپنی محنت سے، اپنے سلیقے سے، اپنی خدمت سے، اپنے عمل سے، اور اپنے عمل سے ثبوت دینا ہوتا ہے کہ ہم تمہارے لیے مفید ہیں، تمہارے گھر میں بوجھ بن کر نہیں آئے ہیں، بلکہ تمہارے گھر کو ہم راحتیں دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور سر یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں تمام ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کی شادیاں ہوئی ہیں، نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں یا پھر ہونے والی ہیں،
कभी भी ससुराल के बहुत ज़्यादा जो तकालीफ अगर आपको हल्की फुल्की हो भी रही हैं, वो शिकायतें अपने मायके में आके ना करें तो आधा मसला वहीं हल हाँ, है। जहाँ तक हो बर्दाश्त से काम लीजिए, तवक्कुआत कुछ ना कायम कीजिए, जी जी जी, अपनी खिदमत बढ़ा दीजिए, बेशक, अपनी मोहब्बत अपनाए शौहर के साथ भी, सास ससुर के साथ भी और उस पूरे माहौल के साथ अपनी खिदमत बढ़ा दीजिए। और एक काम ये कर लीजिए कि 2 रकात नमाज हाजत वक्तन फ़वक्तन पढ़ लिया कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि परवरदिगार जिस माहौल में तूने मुझे भेजा है इसमें मेरे लिए महबूबियत और मेरी कदर मंजिलत पैदा कर दे। मौलाना साहब चंद जुमले ससुराल वालों के लिए भी आप बताएं कि ससुराल वालों को बहुओं को किस अंदाज में रखना चाहिए। देखिए, ससुराल वालों का मामला यह है कि वो बड़े चाव से, बड़ी मोहब्बत से लेकर आते हैं जी जी, और सर पे बैठा के लाते हैं जी जी, लेकिन और बेटी बनाकर लाते हैं, बेटी बनाकर लाते हैं, बाद में नौकरानी की तवक्को रखते हैं। ये अंदाज ठीक नहीं है। तुम उसे घर में नौकरानी बना कर नहीं लाए हो। बेशक जी, हमारे एक पुरानी कहावत है कि चूल्हे के सामने जो चिमटा फूकनी रखते हैं तो राहत के लिए रखते हैं। जी हाँ, ये चिमटा फूकनी नहीं है, बेशक, ये तुम्हारे घर के एक मेंबर बनकर आई है। बेशक जी, इसलिए वो कदर मंजिलत भी दीजिए और औलाद की तरह से सास अगर बहू को बेटी समझ ले और बहू उसको माँ समझ ले तो सारे झगड़े खत्म हो जाएं। सही फरमा तो रहे हैं। ये दोनों को एक दूसरे के साथ तवज्जो, कुशादगी, हमदर्दी के साथ पेश आना चाहिए और अल्लाह से लौ लगानी चाहिए। ख़ास तौर पर मैं इनको कह रहा हूँ कि इनको चाहिए कि ये ज़्यादा असर न लिया करें और बेटी को समझाया करें। बेशक कि यही बेटी है। वो तेरा घर अब वही है, वो सुख है या दुख है उसमें आदत डालो इस चीज़ की और उसी माहौल को अपनायत के ज़रिए अपने लिए साजगार बनाने की कोशिश। हम देखते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन हुआ करती है। जब वो दुल्हन की शक्ल में एक औरत दूसरे घर में जब दाखिल होती है तो जो उस घर में बेटे की माँ है वो बर्ताव नहीं करती जो वो अपनी बेटी से करती बात है। असल में ये है कि जो इख्तिदार जी, आज तक सास के पास था, रफ्ता रफ्ता वो बहू के पास जाना शुरू होता है और जाना ही तो हकीकत और है। जाना ही है। जी जी, एक वक्त वो आएगा, सास जो है ढलते 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 कब्र की तरफ जाएगी जी। और ये आगे बढ़ते 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 घर की हेड बनने की तरफ चलेगी। बहरहाल दोनों को इस मौलाना चीज साहब को जी, आमादगी से, तैयारी से करना चाहिए और दोनों को तहम्मुल से काम लेना चाहिए, दोनों को अपने बच्चों की तरह से ट्रीट करना चाहिए। और जो अगर शरई जो तालीमात हैं उन पर अगर अमल करेंगे तो कहीं मौलाना साहब गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। 2 कॉलर हैं, इशरत साहिबा हैं और नूर बानो साहिबा हैं, अपने अपने सवालात के साथ बताएं। इशरत साहिबा, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। मैं एक सवाल पूछना है मुझे कारोबार की। जी जी, कारोबार के ताल्लुक से क्या सवाल है? हाँ, कारोबार के ताल्लुक से ये सवाल है कि सुबह को 3 बार हाफिज जी बताते हैं कि सूरह मुजम्मिल पढ़ा जाए सुबह के टाइम में। जी, है नहीं, तो वो भी मतलब पढ़ते हैं। और एक मेरी लड़की है, उसका नाम समरीन है मगर सिमरन कह देते हैं प्यार से, तो उसके नाम का मायने पूछना। समरीन है, सिमरन कह दे। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। बहन नूरबानो, आप अपना सवाल बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, फराएं। मुझे रमजानों की वजह से पूछना था। छूटे हुए रमजानों में रमजान रखते हैं तो वो छूट जाते हैं और अब मैंने रखा रमजान तो मुझे कमजोरी बहुत हुई, तबीयत बहुत खराब हुई मेरी और मुझसे रमजान ईसा की नमाज भी नहीं पढ़ी गई तो बहुत हालत खराब हुई मेरी और कमजोरी सब उठा भी नहीं जा रहा, तो उसके बारे में पूछना था। कुछ पूछना तो नहीं मौलाना साहब? बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। देखिए, ये उन रोज़ों के बारे में पूछ रही हैं जो खास अय्याम माहवारी की वजह से रह जाते हैं। वो आम तौर पर ख़वातीन ये करती हैं कि उसे सर्दी के मौसम में रखने की कोशिश करती हैं। छोटे दिन होते हैं, जी जी, कोई हरज नहीं है। अच्छा तो यही है कि फारिग होते ही, रमज़ान गुजरते ही, जैसे ही आपको मौका मिले रख लें, इसलिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। फिर भी अगर आपने सर्दी के मौसम में रखे हैं और कोई मजबूरी पेश आ गई है तो अभी रोक दीजिए, फिर बाद में पूरा कर लीजिए। और अगर खुदा न खास्ता रोज़ा तोड़ना पड़ जाए, हालत ज़्यादा ख़राब हो, तो उसमें कफ़ारा गैर रमज़ान में, रमज़ान का रोज़ा भी अगर तोड़ दिया जाए तो उसमें कफ़ारा नहीं होता है, उसको दोबारा से रखना होता है। तो उसको फिर से रख लीजिए और वो गिनती उसकी बहरहाल पूरी कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, बहन तक आपकी रहनुमाई पहुंच चुकी है। इशरत साहिबा का सवाल कारोबार के ताल्लुक से जो सूरह मुज़म्मिल का उन्होंने जिक्र किया है। जी देखिए, सूरह मुज़म्मिल पढ़ना भी अच्छा है, लेकिन कारोबार के सिलसिले में सुबह के वक्त में सूरह यासीन पढ़ना और रात को शाम के वक्त में सूरह वाक़िया पढ़ना ज़्यादा मुफीद होता है। बेटी के नाम के ताल्लुक से उन्होंने मशवरा चाहा है, समरीन उन्होंने नाम रखा है
اور لوگ سمرن کہہ کر پکارتے ہیں. سمرن تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی بامانہ لفظ نہیں ہے. سمرین جو ہے وہ سمر کہتے ہیں پھل کو. جی. سمرین کا مطلب یہ ہوتا ہے پھل جیسی، یعنی اچھی، خوبصورت، پسندیدہ بچی. ایک کالر اور ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. ہلو بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا. اللہ والے مولانا صاحب کو بھی میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے اور ایک خواب ہے. سوال یہ حقیقی زندگی سے ہے. پرسوں میرے بھائی گاڑی لے کر صبح صبح اپنے کام پر جا رہے تھے. راستے میں کتا ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اس کو بچا لیا. کتے کو کچھ دھکا نہیں ہوا، پر 2-3 منٹ تک کتا آسمان کی طرف پوری آنکھ گھما کر منڈی اوپر کر کے دیکھتا رہا. میرے بھائی بھی وہی کھڑے ہو کر دیکھتے رہے. پھر وہ کتا چلا گیا. یہ کیا ماجرا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کو ایک لڑکی دیکھ کر آئے تھے، ہمیں پوری طرح سے پسند آئی ہے، پر ان کو جو ہے لڑکی والے کا جواب نہیں آیا. پر وہ لڑکی میرے خواب میں آئی ہے، گاؤن پہن کر کھڑی ہوئی ہے، بال کھلے رکھ کے، اور عالیشان چولہے پر بڑے پتیلے میں پانی رکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت شکریہ بہن، آپ کا تفصیلی خواب بھی ہم تک پہنچ گیا ہے. مولانا صاحب رہنمائی. دیکھیے، وہ کتے کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ بہت ممکن ہے کوئی اور بھی مخلوق ہو، لیکن جانوروں کو بھی خدا پاک نے یہ شعور دیا ہے. وہ اس بات پر اللہ کا شکر کر رہا تھا کہ اس آدمی نے مجھے بچانے کی کوشش کی. تو اللہ کا شکر، اور اس کے لیے دعا دی ہوں گی. امید ہے کہ وہ دعائیں اس کو پھلیں گی انشاءاللہ. کوئی بھی جانور ہو، کچھ بھی ہو، اللہ سے ہر ایک آدمی اپنے طریقے پر لو لگاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. ہر مخلوق نے اپنی قسم کی نماز اور عبادت سیکھ رکھی ہے. تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوگا اور ان کو دعا دے رہا ہوگا. تو ان کے حق میں یہ اچھا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اور وہ جو خواب ہے وہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے مولانا صاحب؟ لڑکی والے آئے تھے پسند. دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچی تو آپ کے یہاں آنا پسند کر رہی ہے. جی. اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ وہ رشتہ آپ لوگوں کے لیے بہتر کرے اور وہ ہو بھی جائے. ایک سوال نازیہ صاحبہ کا ہمارے پاس ہے. ناپاکی کی حالت میں وضو کرنا. دیکھیے، وضو کرنا جو ہے، وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وضو کرنے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. یعنی آپ قرآن شریف تو اس وقت میں پڑھ نہیں سکتی، نہ پڑھ سکتی ہیں، نہ چھو سکتی ہیں. بس اتنا ہے کہ تسبیحات پڑھنے کے لیے بھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف وغیرہ کے لیے بھی وضو کر رہی ہیں تو اچھا ہے. بغیر وضو کے پڑھنے کے مقابلے میں وضو کے ساتھ پڑھنا اچھا ہے. باقی ماہواری کے دنوں میں قرآن شریف پڑھنا زبانی بھی جائز نہیں ہے، چھونا تو ہے ہی غلط. سائرہ صاحبہ کے 2 سوال ہیں. ایک تو ان کے جو والد ہیں وہ لیٹ کر سو نہیں پاتے ہیں کسی تکلیف کی وجہ سے، تو اس کے لیے کوئی دعا غالباً وہ جاننا چاہتی ہیں. دیکھیے، اس کے لیے تو جو علاج معالجہ آپ لوگ کر رہے ہوں گے وہ کرتے رہیے. اور ایک دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، ربی انی مغلوب فانتصر. چھوٹی سی دعا ہے اور بہت ہی زبردست اور پر اثر دعا ہے. اے پروردگار، میں حالات میں دب کے رہ گیا ہوں، میری مدد فرما. ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر. یہ بار بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سکون ملے گا. انہوں نے 2 نام کے معنی بھی جاننے چاہے ہیں. ایک تو قریشہ اور دوسرا ماہرہ. ماہرہ تو اردو میں جیسے بولتے ہیں یہ اس آدمی یہ کام اس بات کا بہت ماہر ہے. وہی ماہرہ کا مؤنث ہے، اخیر میں گول ہے، جو تے فارسی میں، عربی میں اسے تے کہتے ہیں، لیکن وقف کی صورت میں وہ ہے بن جاتی ہے. وہی ہے. تو ماہر کا معنی تجربہ کار اور کام کے بارے میں واقفیت رکھنے والی بچی. اور قریشہ جو ہے وہ قریش کا مؤنث بنا دیا گیا ہے. قریشہ یہ کوئی بہت اچھا نام تو نہیں ہے، لیکن کوئی حرج نہیں. اقبال صاحب کا جو سوال ہے جمعے کی نماز کے تعلق سے کہ 12 بجے وہ مسجد کا رخ کر لیتے ہیں. یہ اچھا کرتے ہیں آپ، بہت سارا وقت وہاں دیتے ہیں. لیکن جب آپ چونکہ 12 بجے ہی چلے جاتے ہیں تو اسی بیچ میں ایک تو زوال کا وقت آتا ہے، اس کا دھیان رکھ لیا کیجئے. اس وقت میں یا صبح سورج نکل رہا ہو، سورج ڈوب رہا ہو، اس وقت میں قرآن شریف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اعتکاف کی نیت سے آپ بیٹھے رہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک چیز آپ اور کر لیں اس میں شامل تو اچھا ہے، سورہ کہف ضرور پڑھ لیا کیجئے. جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی خاص فضیلت ہے. سورہ جمعہ وغیرہ کا انہوں نے ذکر کیا وہ ٹھیک ہے. جو کچھ بھی یہ پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے پوچھا کہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے تو سورہ کہف اور پڑھ لیا کریں. چلیے، بہت شکریہ. امید ہے اقبال صاحب تک بھی اپنے سوال کے جواب پہنچ گیا ہے. مولانا صاحب، اور کیا کچھ اہتمام جمعے کے روز کرنا چاہیے، جو کہ آج ماشاءاللہ جمعے کا روز ہے اور تمام لوگ تیاریوں میں اس وقت مصروف عمل ہیں؟ دیکھیے، ایک تو جتنا صبح سویرے جتنے پہلے جا کے بیٹھیں گے اتنا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی بالکل شروع میں
مسجد میں پہنچا ہے جمعے کے لیے، اس نے ایسا سمجھو جیسے اونٹ ذبح کر کے اور راہ خدا میں غربا کو کھلایا، اور اس کے بعد پہنچا ہے اس نے گویا اس سے اور چھوٹا جانور ذبح کیا، اور جو اور بعد میں پہنچا ہے اس نے اور چھوٹا جانور کیا، آخر میں ایسا سمجھو جیسے اس نے مرغا کاٹ کے وہ ذبح کر کے اور غربا کو کھلایا۔ آخر میں یہ کہ ایک انڈا جسے راہ خدا میں دے دیا جائے وہ ثواب ہے۔ لیکن ان لوگوں کا کیا جو نماز کے بالکل عین و خطبے کی اذان ہو گئی ہے، خطبہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد کہیں پہنچتے ہیں؟ دیکھیے وہ اصل میں جمعے کا اہتمام نہیں کرتے وہ، یعنی یہ مارے بندھے کی چیز ہے، جمعہ پڑھنا پڑ رہا ہے گویا ان کو، جمعے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ آدمی پہلے سے پہنچے، صحیح جگہ ملے، جو آدمی صف اول میں پہنچا ہے زیادہ وقت بھی وہ دے رہا ہے، امام کے زیادہ قریب ہے، کوئی بیان تقریر ہو رہا ہے تو اس کو سن بھی زیادہ رہا ہے، سمجھے گا بھی اچھی طرح، اس لیے پورا وقت دینا چاہیے۔ اور اگر خطبے کے دوران آپ پہنچے ہیں تو آپ نے یوں سمجھیے کہ جمعے کی جو ظہر کی جو 4 رکعت ہوتی ہیں وہ جمعے کے دن 2 ہوتی ہیں، تو 2 کہاں گئیں؟ 2 کے برابر بدلے میں خطبہ ہے، تو خطبہ بھی سننا لازمی حصہ ہے، اس میں پہنچنا چاہیے، اور خطبے کی اذان سے پہلے مسجد میں اپنی جگہ لے لینی چاہیے، یعنی کہ مسجد کے دروازے میں پہنچے، وہاں پیشاب کے انتظار میں کھڑے ہیں، وہاں 4 آدمی کی پہلے لائن لگی ہوئی ہے، وہاں سے فارغ ہوئے وضو کرنے آئے، 6 آدمی وہاں لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں، منتظر ہیں اپنے سوالات کے ساتھ۔ رضوانہ صاحبہ سے پہلے بات کریں گے اور اس کے بعد بہن شہانہ سے ہم بات کریں گے۔ رضوانہ صاحبہ بتائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ رضوانہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ میں میری 3 جو فرمائش ہے وہ سن لیجیے کافی، وہ تعمیر مجھے پتہ نہیں ہے ضروری۔ میرا بڑا لڑکا ہے جی، اس کو جو نا بار بار میں کہیں تو زمین میں گھستے ہوئے دیکھتی ہوں، جیسے مٹی کے نیچے گھس گیا، اور ایک دن دیکھا جیسے میں نالی ہے بہت ساری کیچڑ ہے اس کے اندر لیتی جا رہی ہوں تو اس کے اندر سے مجھے نکال رہی ہوں تو وہاں رک گیا، اور کل جو دیکھا ہے میں نے وہ ایسا دیکھا ہے جیسے مٹی کے اوپر ہے نا تو وہ مٹی نیچے گھستی چلی جا رہی ہے، اور آج میں نے یہ دیکھا ہے رات کو جیسے کیا میں بہت سارا بس بہن آپ کے سوال تینوں خواب ہیں، لگ بھگ ایک ہی نوعیت کے ہیں، ہم نے نوٹ کر لی ہیں، مولانا صاحب کی رہنمائی حاصل کریں گے کہ کیا تعبیر اس کی ہو سکتی ہے۔ شہانہ صاحبہ سے اور بات کر لیتے ہیں، فرمائے بہن۔ شہانہ صاحبہ سوال پوچھیے، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ شہانہ صاحبہ ہماری غالباً فون لائن پر نہیں ہے، رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ مولانا صاحب، بہن رضوانہ نے کئی سارے خوابوں کا ذکر کیا ہے، کس طرف اشارہ ہے، کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے ان کا بچہ خدا نخواستہ کچھ غلط عادتوں میں پڑ رہا ہے، اور بہت تباہ کن گندگیوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اس بچے کے ماں کو بھی اور باپ کو بھی دھیان رکھنا چاہیے، کس وقت آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کن لوگوں میں بیٹھ رہا ہے، اس پہ نظر رکھیں، ورنہ خدا نخواستہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ اس کو گھسیٹنا واپس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ مسجد زمین میں جو دھس رہی ہے، مسجد تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہیں دھسے گی، یہ ان کی دینی زندگی خدا نخواستہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ان سب لوگوں کو، سارے گھر والوں کو اپنے دین کو سنبھالنے کی فکر کرنی چاہیے، غفلتیں نہ ہوں، کوتاہیاں نہ ہوں، گناہوں سے پرہیز کریں، کھانے پینے کے حلال روزی لینے کی کوشش کریں، اور بار بار نماز توبہ اور نماز پناہ پڑھیں یہ سب لوگ۔ جی، یعنی اللہ سے لو لگائیں، برے کاموں سے گریز کریں، تو اس بات کا اشارہ ہے کہ سنبھل جائیے، ابھی وقت ہے۔ 2 کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہیلو ہنا صاحبہ، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی، میرا سوال یہ ہے کہ کل مولانا صاحب نے بتایا تھا صدقے کے تعلق سے کہ 1800 روپے، تو وہ ایک ہی بار میں دینا ہے یا پھر 360 کر کے دینا ہے؟ بہت ایک شکریہ۔ ہی انسان کو دینا ہے یا پھر الگ الگ؟ اگر رشتے دار میں کوئی ایسا لائق نہ ہو تو، اور وہ پیسے سے کپڑے خرید کے دے سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ فرمان صاحب سے اور بات کریں گے، ان کا سوال شامل کریں گے اور اس کے بعد جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ بتائیں فرمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ مولانا کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ ہے کہ مولانا یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے کاروبار کیا تھا، کہ آج دکان کی تھی تو اس میں کافی اتنا گھاٹا ہوا تھا کہ بہت گھاٹا ہوا، تو اس میں کافی ہمیں دقت آئی اس کاروبار میں ہمیں۔ اچھا، پھر ہم جو اللہ کے نام پہ پھر ہم دوبارہ اس دکان کو میں مال بھرا ہے میں نے، تو چاروں کے ایسی کوئی برکت کی دعا بتا رہے ہیں جس سے گراہک اور آنے لگے ہیں، اس سے ہم گراہک بھی نہیں آ رہے ہیں، تو اس سے آپ بالکل آپ کے سوال کا مفہوم مولانا صاحب تک پہنچ گیا ہے۔ مولانا صاحب جی کیا رہنمائی ہے؟ بیٹے کئی چیزوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، دکان جو ہے ایک تو لمبی بیٹھک چاہتی ہے، بالکل صحیح، پورا وقت دیجئے،
ग्राहक जो सामान आप रख रहे हैं, मिसाल के तौर पर ब्रेड, अंडा, मक्खन, ये चीजें रख रहे हैं, तो सुबह का वक्त जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। आप ब्रेड, अंडा, मक्खन वगैरह रख रहे हैं और दोपहर को आ रहे हैं 11 बजे, तो आपकी दुकान नहीं चलेगी। तो पूरा वक्त दीजिए, ग्राहक से अच्छा सलूक कीजिए, ये अच्छी बात है। हाँ, लेने देने में पैसे खुले हुए नहीं है किसी वक्त में, तो ये कह के खुले पैसे लाओ, ये कह के आपने झड़क दिया, वो ग्राहक आइंदा नहीं आएगा। अखलाक बेहतर होना चाहिए। तो अच्छा अखलाक, मिठास के साथ गुफ्तगू कीजिए और उसके अलावा पूरा वक्त दीजिए। अल्लाह से नमाज हाजत पढ़कर दुआ भी मांगिए, इस्तिग़फ़ार कसरत से कीजिए। फजर की नमाज के बाद या अल्लाह या रहमानो या रज़्ज़ाक़ो कम से कम 101 मरतबा ज़रूर पढ़िए। और फजर की नमाज सिर्फ पढ़िए नहीं, जमात के साथ पढ़िए। ये अच्छी बात। ये नहीं कि आप 9 बजे उठे तो 9 बजे नमाज पढ़ ली, 8 बजे उठे तो 8 बजे नमाज पढ़ ली। ये नमाज पढ़ना नहीं है, ये नमाज का नाम करना है, अहम है। हाँ, जमात के साथ कानत अलल मोमिनीन किताबुम मौक़ूता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि मोमिनीन के ऊपर नमाज वक्त के मुताबिक फर्ज की गई है, ऐसे नहीं कभी भी पढ़ ली। तो उठिए सवेरे, वो वक्त जो है नमाज के अलावा वो वक्त रोजी के तकसीम होने का भी वही वक्त है। बेशक। इसलिए वो वक्त हमारा नमाज में, इबादत में, अल्लाह की याद में गुजरना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला कारोबार खूब चलेगा, राय खुदा में खूब निकालिए। और जब अल्लाह ताला आपको खूब रोजी दे तो ढंडोरा पीटते ना फिरिए कि आज तो मैंने 10,000 कमा लिए और आज मैंने 20,000 कमा लिए। जो कुछ अल्लाह ताला दे रहा है उसका शुक्र कीजिए। अच्छा, उस पर भी नजर होने का, इस पे नजर होने का अंदेशा होता है कि हम तो अपनी दुकान पे सुबह से शाम तक बैठते हैं, मुश्किल से 500 और 1000 मिलते हैं, ये 50,000 और 10,000 की बात कर रहा है। वही सामान इसका है, वही सामान हमारा है, तो नजर लगने से बचना भी जरूरी है। दो कॉलर और हैं हमारी फोन लाइन पर, राशिदा साहिबा हैं और परवीन साहिबा हैं। दोनों बहनों का हम इस्तकबाल करते हैं और राशिदा साहिबा से अपनी बात का आगाज करते हैं। बताएं क्या सवाल है राशिदा साहिबा। राशिदा साहिबा, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। आवाज बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए। कुर्बानी करते हैं तो वो जड़ी, मतलब कुछ लोग कहते हैं 40 दिन तक खा लेते हैं तो दुआ कबूल नहीं होती, तो क्या वो जड़ी खाना जायज है कि नहीं? आप समझ गए कुर्बानी के ताल्लुक से क्या सवाल है। परवीन साहिबा, आप फरमाएं। रियाजुद्दीन, पर मेरा रियाज कोई जगह कामयाब नहीं था, कहीं भी काम करता छोड़ देता 2 महीना 4 महीना करके। ठीक है, आपकी बात तो मुकम्मल नहीं पहुंच पाई है, लेकिन मफहूम हम तक पहुंच गया। काम में कामयाबी नहीं मिल पाती है। जी मौलाना साहब, इसी दूसरी बात से शुरुआत करते हैं। बहन परवीन बच्चे की या किसकी बात कर रही हैं? जी जी। देखो, काम कोई छोड़ देता है या काम में दिलचस्पी नहीं लेता, इसका इलाज जो है किसी और के पास नहीं है, उसका इलाज खुद उसी के पास है कि काम में दिलचस्पी ले। और माँ बाप को चाहिए कि वो बहुत ज्यादा उसके बच्चों को बेफिक्र न रखें। ठीक है बेटा, तुम कर लोगे, ठीक है, वरना बाप तो कमा ही रहा है, माँ तो कर ही रही है। ये बेफिक्र नहीं करना चाहिए बच्चों को। जब वो बड़े हो जाएं तो रफ्ता रफ्ता उनके ऊपर जिम्मेदारियां डालने की कोशिश कीजिए, तवज्जो दिलाइए। बहुत ज्यादा सख्ती करना भी हमेशा मुनासिब नहीं होता, लेकिन नरमी गर्मी जैसे भी हो उनको आदत डालिए। जब माँ बाप नहीं रहते हैं तो ऐन वक्त पे जब परेशानी आती है तो आदमी घबरा के रह जाता है। इसलिए माँ बाप अपनी मौजूदगी में ही उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं। बहुत शुक्रिया। किसी खास दुआ का भी एहतमाम बहन कर सकती हैं इस मौके? बस इसके लिए या काजी अल हाजात या काजी अल हाजात पढ़ें, लेकिन सिर्फ दुआ के ऊपर न रह जाएं। जो बातें हमने कही हैं उस पर ध्यान दें। दुआ के साथ साथ दवा भी जरूरी है। मौलाना साहब, राशिदा बहन का सवाल कुर्बानी के ताल्लुक से आपके सुपुर्द है। वो असल में कुर्बानी क्या, वो ओजड़ी को पूछना चाह रही हैं। ओजड़ी की अगर अच्छी तरह से सफाई कर ली जाए तो उसके खाने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि पेट की बहुत सारी बीमारियों के लिए उसका खाना मुफीद होता है। लेकिन अगर ये सोचना कितना सही है या गलत है कि उसके बाद खाने के बाद दुआ कबूल नहीं होती? नहीं, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। एक नापाक यानी धोने में बेहतियाती की गई है तो वो तो गलत है, लेकिन उसको धोने के लिए खास तरीके होते हैं। कुछ चूना डालकर, कुछ और डाल के उसे धोया जाता है, बिल्कुल जो है सफेद बुराक निकल आती है। जी, तो इस तरह का सोचना सही गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बहन शाजिया हमारी फोन लाइन पर आ चुकी हैं। बताएं शाजिया साहिबा, क्या जानना चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैर मकदम आपका। जी, मेरी छोटी वाली बहन की शादी है 12 फरवरी, तो इसलिए आपसे दुआ चाहते हैं कि उसकी अच्छे से शादी हो जाए इंशाअल्लाह, अल्लाह बेहतरीन। और मेरे पापा कुरान शरीफ जैसे पढ़ते हैं तो वो वहीं पे रख देते हैं, तो ये सही है कि नहीं? वहीं से क्या कर देते हैं? वहीं रख देते हैं, मतलब टेबल पे जैसे पढ़ रहे हैं तो वहीं रख देते हैं, वहीं पे बैठे हैं, वहीं पे लेटे हैं, तो ये सही है कि नहीं? देखिए, अगर वहाँ कुछ और काम नहीं होता है, वो कुरान मजीद और दीनी किताबों के लिए मखसूस है, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन फिर भी वहीं छोड़ने के बजाय थोड़ा सा एक तरफ कर देना अच्छा है, ताकि बेहतियाती से हाथ बात न लगे, नापाक हाथ न लगे।
اس کا احتیاط کر لی جائے تو اچھا ہے. بس اس کے احترام کو ذہن میں رکھیں. جی رضیہ صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں رضیہ صاحبہ آپ کا سوال کیا ہے؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے. رضیہ صاحبہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں. ہاں السلام علیکم. جی آپ کا سلام ہم تک پہنچ رہا ہے. ہاں جی نا میرا جو بھائی ہے 23 سال کا ہے، وہ ایک لڑکی کے چکر میں پڑ گیا ہے، اس سے فون پہ باتیں کرتا ہے 4-5 سال سے، جو اس لڑکی کے گھر والے بھی اس کے شامل ہے اور وہ ہم سے بہت خفا ہے اور اس کو اب وہ لڑکی ہمارے گھر کے لیے اور ہمارے پریوار کے لیے اچھی نہیں ہے، تو اس سے ہٹانے کے لیے کوئی اچھی دعا اور آپ بھی دعا کریں. بالکل بہن، آپ کے سوال کا مفہوم مولانا صاحب تک پہنچ گیا. جی مولانا صاحب. دیکھیے 7ویں پارے میں سورہ مائدہ 5 نمبر کی صورت ہے. 7واں پارہ 5ویں صورت آیت نمبر 100. جی یہ آیت ہے، پوری آیت بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. اس میں خبیث 2 دفعہ آیا ہے. جہاں جیم کا چھوٹا سا نشان ہے دوسرے خبیث پر، جہاں تک پڑھیے صبح شام 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. انشاءاللہ تعالیٰ یہ رجحان غلط اس کا اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گا. اور سمجھانے کی بھی کوشش کیجئے، اپنے بڑوں کے ذریعے ان کو سمجھائیے. آئیے نسیم بانو صاحبہ کا سوال جانیں. ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. بتائیں کیا سوال ہے نسیم بانو صاحبہ؟ السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام بہن بتائیں. مولانا صاحب یہ کہتی ہوں کہ میری شوہر کا کام نہیں لگتا ہے، 1-2 مہینے لگتا تو پھر چھوٹ جاتا ہے، اور یہ پوچھنا ہے میرے مولانا صاحب مکمل کام لگ جائے، روزی روٹی ملتی رہے. مولانا صاحب آپ جو بتاتے ہیں پڑھتی ہیں اور ہو جاتا ہے. آپ کی آواز بہت صاف نہیں آ رہی ہے لیکن بات ہم تک پہنچ گئی ہے. جی مولانا صاحب. روزی کی پریشانی ہے. اب سے پہلے تھوڑے سے تفصیل سے ہم نے بتایا ہے، اگر انہوں نے سنا ہوگا تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. روزی کے لیے آدمی کو اپنا دامن خدا پاک کے سامنے پھیلانا بہت ضروری ہے. اور دامن پھیلانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ پورا ٹائم دیں. دکان ہے، سروس ہے، کچھ اور ہے، ملازمت ہے. آپ ٹائم ہے 10 بجے جانے کا، جی آپ 10:30 بجے 11 بجے جا رہے ہیں. مختصر میں 2. جی ہاں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مضر ہوتی ہیں. وقت پورا دیجئے، محنت کیجئے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کثرت سے پڑھیے، اور فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رزاق یہ پڑھیے 101 مرتبہ. انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اب بہت جلدی سے مولانا صاحب شازیہ صاحبہ کا چھوٹی بہن کی شادی ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی. دیکھیے ہم بھی دعا کریں گے، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے نماز حاجت کا معمول بنا لیجئے. روزانہ جب تک کہ شادی سے فراغت نہ ہو اس وقت تک 2 رکعت نماز حاجت روزانہ پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے. مثلا 2 جملوں میں یہ بھی کہ صدقہ جو 1800 روپے کا آپ بتاتے ہیں، وہ 1800 روپے کا صدقہ اگر 360 کر کے جیسے ہم تفصیل بتاتے ہیں وہ کر سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ 1800 روپے ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں، اور رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہ ہو تو کسی بھی غریب آدمی کو دے سکتے ہیں. چلیے امید ہے ہنا صاحبہ تک بھی اپنے سوال کا جواب پہنچ گیا. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین یہ تھا راہ نجات میں ہمارا آج کا سفر. انشاءاللہ تعالی جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ایک میزبان اطہر کو اجازت دیں، آپ دیکھتے رہیں. جی سلام. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.